نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 92 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا میں اسے بھی تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف زبردستی پہنچاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے۔ حرم شریف یعنی جہاں پر بیت اللہ قائم ہے مکہ مکرمہ میں، اس کی فضیلت کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد حج کا ذکر بھی آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری جلد 1 صحیح مسلم جلد 1 میں ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل میں حج کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک لوٹتا ہے گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اور 40 دیگر عبادت کرنے والوں پر اور 20 ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کنز العمال میں ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، البتہ طواف کے دوران کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ طواف سے فارغ ہو کر بیٹھ کر ذوق اور شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کنز العمال میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، یہ پتھر بہشت سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو مٹا دیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو سورج کی طرح یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ طواف کی نیت سے گھر سے چلنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ دریائے رحمت میں چلنا شروع کر دیتا ہے، جب مطاف میں پہنچتا ہے تو گویا رحمت کے دریا میں غوطے لگاتا ہے، اور جب طواف شروع کرتا ہے تو ہر قدم اٹھانے کے بدلے اسے 500 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور جب قدم نیچے رکھتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 500 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور جب وہ شخص طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم تک آتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے بندے تیرے سابقہ سارے گناہ دھل گئے، اب آئندہ زندگی میں محتاط رہو، اعمال صالحہ انجام دیتے رہو اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث شریف میں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا خطہ بنایا ہے، کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے صرف میرے لیے حرم میں لڑائی حلال ہوئی تھی، اس سے پہلے یا اس کے بعد حرم شریف میں لڑائی قطعاً حرام ہے، اور یہ خطہ ہمیشہ محترم ہے اور امن والا شہر ہے اور امن والا شہر ہی رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرزند عطا فرمایا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ بعض نے 88 لکھی ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بعض نے 90 اور 80۔ تو اللہ رب العزت نے بیٹا تو عطا کر دیا، لیکن ساتھ حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ اس وقت آپ کی رہائش فلسطین میں تھی۔ آپ فلسطین سے چلے اور یہاں تک پہنچے جہاں پر کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے سامنے اس زمانے میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے بٹھا دیا، پانی کا ایک مشکیزہ اور تھوڑی سی کھجوریں بھی ان کو دے دیں، اور ان کو پہلے یہ پروگرام بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے تمہیں وہاں پہنچا کر واپس آ جانا ہے یا اس لمبے سفر کا مقصد کیا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اشارے سے بتایا میں واپس شام جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگیں اے ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس وقت وہاں نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی مکین تھا، نہ کوئی انسان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور سوالات کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جب جواب نہ ملا تو پھر خود ہی کہا کہ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے بتایا کہ ہاں میرے رب کیا حکم یہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ وہیں پر رک جاتی ہیں اور فرماتی ہیں اذ لا یضیعنا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ وہاں پر اپنے بچے کے ساتھ وہیں پر رک جاتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ چند دنوں میں وہ کھجوریں اور پانی جو ان کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ بھوک اور پیاس نے ستایا تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان نظر نہ آیا۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی آج کل کی جاتی ہے، یہاں پر یہ جگہ گہری تھی، پہاڑیاں بلند تھیں، جگہ گہری تھی، بارش کا پانی یہاں سے گزرا کرتا تھا۔ تو یہاں سے دوڑ کر مروہ پر چڑھیں اور ادھر ادھر دیکھا، وہاں بھی کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اس طرح 7 چکر لگائے، عجیب حالت تھی۔ دوڑ کر اسماعیل کے پاس آتی کہ بچہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے کہ اس دوران ایک آواز آتی ہے، غیبی آواز آتی ہے، اور اس آواز دینے والے کو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ ہماری کچھ مدد بھی تو کرو، ہم پریشان ہیں۔ تو آواز آئی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پر حضرت جبریل نے اپنا پر مارا تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ زمزم کے پانی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے نکلا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر مارنے سے نکلا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرما کر پانی زمزم کے کنویں میں ڈالا تھا، تو آپ کا لعاب مبارک بھی اس پانی کے اندر شامل ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پانی کا مشکیزہ بھرا وہاں سے، اور پھر مٹی لگا لگا کر گڑھا سا بنانے لگیں تاکہ پانی وہاں پر جمع رہے۔ اور جب پانی پھر بھی رکا نہیں، مزید بہ رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے وہ مٹی کی آڑ کو جب توڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا تو حضرت ہاجرہ نے اپنی زبان میں فرمایا زمزم، یعنی رک جا۔ حضرت ہاجرہ کے کہنے سے وہ زمزم کا پانی وہیں پر رکا۔
مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی تو تھی نہیں، حضرت حاجرہ ہے، حضرت اسماعیل بچہ ان کا ساتھ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر بڑھ رہے ہیں، عمر ان کی بڑھ رہی ہے۔ اس دوران وہاں قریب سے ایک قافلہ گزرا بنو جرہم قبیلے سے جن کا تعلق تھا، وہ بنو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں سے دور سے گزرے، پانی ان کو نہیں مل رہا تھا، وہ پانی کی تلاش میں تھے کہ انہوں نے یہاں سے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ لگتا ہے وہاں پر پانی ہے۔ جب وہ قریب آئے تو آ کر دیکھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے اور ایک عورت بھی ہے، اس کے ساتھ بچہ بھی ہے۔ تو انہوں نے آ کر پوچھا حضرت حاجرہ سے کہ اگر ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں۔ حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی، پانی استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی، لیکن فرمایا کہ پانی استعمال تو کر سکتے ہو لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، حق ہمارا ہی ہوگا۔ تو یہ بڑا قافلہ تھا، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی، یعنی بنو جرہم قبیلے سے۔ اس سے پہلے ان کی کون سی زبان تھی اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عراق کے اندر کردی زبان تھی اور ان کا اصل وطن تو عراق تھا، اور اس وقت آپ فلسطین میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ اب نہ معلوم ان کی زبان کردی تھی یا کوئی اور زبان تھی، لیکن عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم قبیلے سے سیکھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ماں اور بیٹے کو وہاں پر چھوڑا تو اس دعا کا یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو، جس شہر کو بسانے کے لیے میں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو تیرے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا اللہ اب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو فرمائی، اللہ رب العزت سے شہر کے لیے امن بھی مانگا اور رزق یعنی روزی بھی مانگی، اس کے رہنے والوں کے لیے پھلوں کے ذریعے سے روزی مانگی، لیکن شرط لگا دی من آمن منہم، کہ جو کوئی ان میں سے ایمان لائے باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق یعنی روزی کے معاملے میں صرف ایمان والوں کی تخصیص کیوں فرمائی؟ تو اس سلسلے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جیسا کہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آئی کہ جس طرح امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا، ہو سکتا ہے رزق بھی ظالموں کو نہ ملے، اس لیے ایمان کی تخصیص کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کا معاملہ جدا ہے، امامت کا معاملہ جدا ہے۔ امامت تو کسی ظالم کو نہیں مل سکتی، لیکن جہاں تک رزق کا تعلق ہے یہ تو میں نے اپنوں کو بھی دینا ہے، غیروں کو بھی نوازنا ہے، جو مانے اس کو بھی ملے گا، جو نہ مانے اس کو بھی ملے گا، جو فرما بردار ہو اس کو بھی ملے گا اور جو نافرمان ہو اس کو بھی ملے گا۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا، اور یہ دعا شروع ہو رہی ہے لفظ ربی، اے میرے پروردگار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی عرض کر دوں کہ یہاں پر فرمایا ھذا بلدن آمنا، اور پھر آگے ایک اور مقام آئے گا وہاں پہ فرمایا ھذا البلد آمنا، تو اس کی وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلی دعا کا تعلق اس وقت سے ہے جب یہ علاقہ جنگل اور ویرانہ تھا، جبکہ دوسری دعا اس وقت کی ہے جب مکہ مکرمہ شہر بن چکا تھا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا فرمائی تھی۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ضروریات زندگی یعنی پھل، اناج اور غلہ کی فراوانی کی تو دعا فرمائی، لیکن یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مکہ کی سرزمین کو قابل کاشت بنا دے۔ اس میں شاید یہ راز تھا کہ اللہ کا خلیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اولاد کھیتی باڑی، باغبانی اور کاشتکاری کے کاموں میں مشغول ہو کر یاد الہی میں کسی قسم کی سستی اور غفلت کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہاں بسانے کی غرض و غایت خود ہی بیان فرمائی۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37، فرمایا لیقیموا الصلاۃ، ان کو یہاں آباد کرنے کا مقصد کیا ہے، ان کو یہاں پر ٹھہرانے کا مقصد کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو ان کو عبادت کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھیتی باڑی کی، کاشتکاری کی، باغبانی کی دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کے لیے رزق کی دعا فرمائی۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، تفسیر عزیزی اور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف والی زمین کو اللہ رب العزت نے تیار کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے عبادت کرتے تھے، وہاں پر ایک پردہ سا اٹھا ہوا تھا اور اللہ رب العزت نے اس جگہ کو پوری دنیا کا مرکز قرار دیا، اور پھر اسی جگہ سے تمام زمین کو پھیلایا گیا، گویا یہ مقام ساری زمین کا وسط ہے، اس لیے اس کو وسط البلاد کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو نکسیر پھوٹتی ہو، یعنی اکثر اسے نکسیر کا مرض رہتا ہو، ناک سے جو خون جاری ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر اگر لکھ دیا جائے المکۃ وسط البلاد واللہ رؤوف بالعباد، المکۃ وسط البلاد واللہ رؤوف بالعباد، فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے تو اس کی نکسیر بند ہو جائے گی، یہ مجرب عمل ہے۔ تو فرمایا اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا، فامتعہ قلیلا، میں اسے تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، یعنی دنیا کی زندگی میں جو مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں فائدہ وہ بھی اٹھائے گا، رزق یہاں پر سب کو ملے گا، اپنے پرائے سب کو ملے گا، لیکن یہ زندگی کیا ہے، مختصر ہے، اصل زندگی تو آنے والی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ ہے، 950 سال تو انہوں نے صرف تبلیغ فرمائی ہے، اس سے پہلے کتنے سال یہاں پر رہے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہوگی ان کو، اور پھر طوفان کے بعد کتنا عرصہ رہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 1400 سال تھی، کسی نے 1100 سال لکھی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک بہت زیادہ، لیکن جب وفات کا وقت آیا تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے دنیا میں بڑا وقت گزارا ہے، دنیا کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس طرح سمجھو کہ ایک مکان ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو وہ نفع اٹھائیں گے، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ فرمایا ثم استرہ الی عذاب النار، پھر ان کو زبردستی دوزخ کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تھوڑے فائدہ سے یہی مراد ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ممکن ہے کہ کافر بھی آرام سے رہیں، لیکن اس کے بعد انہیں بہرحال دوزخ میں جانا ہوگا، مگر اہل ایمان کو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی، دنیا میں امن بھی نصیب ہوگا اور آخرت میں نجات بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے امن، چین اور سکون پیدا فرما دے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں نجات، اپنے عذابوں سے ہمیں نجات نصیب فرما دے، اور اہل جنت اور اہل انعام میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔